السلام علیکم ناظرین الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے اور ہماری نشریات بھی جاری ہیں. کچھ اوقات ہم نے کم کر دیے ہیں، لیکن ان تمام اہم اوقات کے اوپر جب ملک کا مستقبل جو ہے اس کی فیصلہ سازی ہو رہی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں جو بھی تازہ ترین صورتحال ہے. ناظرین 8 فروری 6 کروڑ سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. پرامن طریقے سے وہ مرحلہ طے ہوا. اب شطرنج کی بساط بچ چکی ہے. اب جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ جاری ہے. سیاستدان آپس میں مل رہے ہیں، بڑے بڑے نام آپس میں مل رہے ہیں اور بڑی ایک ہر لمحے ہمیں ایک نئی تبدیلی نظر آتی ہے. کہیں پر ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کے عہدے سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. پھر ہم نے دیکھا جہانگیر ترین صاحب نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. تو لمحہ لمحہ ہمارے پاس منفرد قسم کی، مختلف قسم کی اور بہت ہی اہم قسم کی خبریں ہم تک پہنچ رہی ہیں. ان تمام معاملات کو زیر بحث لائیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ الیکشن کے بعد کی صورتحال ہے، کیا مظاہرے ہو رہے ہیں، کورٹس کے اندر کمپلینٹس جاری ہیں. تو وہ سب باتیں بھی کریں گے. لیکن ہم نے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو فوکس ایریا ہے وہ ہزارہ اور پٹھوار ریجن ہے. تو آج ذرا ہزارہ ریجن میں جو امیدوار الیکشن جیت چکے ہیں یا جو امیدوار الیکشن نہیں جیت پائے، ہم ان کو کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطے میں لے کر آئیں، ان سے بات کریں، وجوہات جاننے کی کوشش کریں اور ان کا مستقبل کے بارے میں جو انہوں نے عوام سے وعدے کیے اپنی الیکشن کیمپین میں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام میں ہم آپ کو بھی شامل کریں گے. لائیو پروگرام ہے، آپ بھی اپنے سوالات اور اپنے خیالات لے کے اس پروگرام میں آ سکتے ہیں. ہماری جو لائیو کال کے لیے جو نمبر ہے وہ آپ کو سکرینز پہ بھی نظر آ رہا ہوگا. میں دہرائے دیتی ہوں یہاں پر 051-809-4525. اس نمبر پہ آپ کال کر کے اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب. کیسر خان تنولی صاحب سے ہم دیکھیں گے کہ ان کا کیا تجزیہ ہے ان تمام دنوں کا اور آگے آنے والے دنوں کا، کیونکہ کچھ چیزیں جو ان کی پریڈکشنز ہیں وہ تو بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ایک مکس گورنمنٹ اور ایک یہ افواج چلی ہوئی ہے کہ آدھا وقت جو ہے یا 2.5 سال ایک پارٹی حکومت کرے گی، 2.5 سال دوسری پارٹی حکومت کرے گی، کتنی سچائی ہے اس میں اور کیا یہ کوئی ایسا پلان ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ جی کیسر صاحب کیا کہیں گے؟ میرا بہت شکریہ آپ کا. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ حالات الیکشن کے بعد سے ابھی تک جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. پہلے یہ تھے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں، اللہ اللہ کیا الیکشن ہو گئے، انتخابات ہو گئے. آج ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں انوار اللہ کاکڑ صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور بہت سارے خدشات ہیں لوگوں کے، بہت سارے تحفظات ہیں لوگوں کے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، دھاندلی ہو گئی، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، فارم 47 فارم 45 بہت ساری باتیں ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک چیز مجھ سے پوچھتے جاؤ، میں بتاتا چاہتا ہوں. بہت ڈیٹیل انہوں نے ساری کویسچنز کے آنسرز کی اور خاص طور پر جو فورن میڈیا بیٹھا تھا انہوں نے فورن میڈیا کو انگیج کر کے کہا کہ مجھ سے کویسچنز کریں. بلکہ انہوں نے تو پوچھ لیا کہ آپ کو سٹیٹسٹکس پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، کتنے دنوں میں ہم نے رزلٹ دیا. سب لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ حقائق سے بہت دور ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک چیز ہونی ہے وہ کیوں ہونی ہے، اگر ایک چیز ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اور اگر حکومت بننے جا رہی ہو کیوں بننے جا رہی ہے. آپ سوشل میڈیا کی طرف مت بھاگیں، آپ صرف لوگوں کی باتیں مت سنیں، آپ تھوڑا اپنا دماغ کا استعمال کریں، آپ چیزوں کو انالائز کریں، اپنے اینگل سے چیزوں کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں. کہ اگر اب حکومت سازی کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا باقی جو سیاسی جماعتیں وہ مل بیٹھنے کی بات کر رہی ہیں. آج CEC کی میٹنگ ابھی ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں. لیکن کل کی جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا. حکومت مسلم لیگ نون بنائے گی، حکومت پاکستان پیپلز پارٹی بنائے گی. یہ بات بہت کلیئر ہے، یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آزاد حیثیت سے جیتنے والے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑی تعداد میں بڑا اچھا مقابلہ کیا، انہوں نے سیٹیں جیتی. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ حکومت بنا لیں گے، ہم نے سنا بیرسٹر گور کو پہلے دن کہ جی وہ ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے، ہم لوگ پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے، ہم لوگ KP میں حکومت بنائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں، آپ کیسے حکومت بنائیں گے؟ سمجھ ہونے سے مراد آپ صرف کہہ رہے ہیں، آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھ رہے. وہ اس طرح سے کہ آزاد حیثیت سے آپ حکومت نہیں بنا سکتے، آپ کو کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے. تو جب کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کریں گے تو پھر وہ اگر آپ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو حکومت آپ کی نہیں ہوگی، وہ اس پولیٹیکل پارٹی کی ہوگی. وہ فیصلے اور مرضیاں بے شک آپ ان کو کاغذ پہ طے بھی کر لیں، لیکن بعد میں کیا ہوتے ہیں وہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی، آپ نہیں کر سکتے. تو اب معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ دو جو بڑی جماعتیں اس وقت سامنے ہیں، جس میں مسلم لیگ نون سر فہرست ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس قومی اسمبلی میں نشستیں واضح ہیں، وہ اگر آپس میں مل جاتے ہیں، MQM کا اتحاد ان کے ساتھ ویسے موجود ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیٹیں وہ بھی مل گئی، تو معاملہ بہت صاف ہو جائے گا. اور لیکن لگ بھی رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ
اپوزیشن بیٹھنے کے لیے تیار ہے. نہیں، شاید وہ الیکشن سے پہلے بھی تیار تھے اصل معاملہ نہیں، لیکن تیار نہیں تھے وہ. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت لیٹ چیزوں کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہوگا کیسے، وہ کہہ دیتے ہیں، اور یہی معاملہ لیکن قسمت ان کا ساتھ دے جاتی ہے. ہم نے ویسے مانسہرہ کو آج ڈسکس کرنا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں سردار محمد یوسف صاحب، کامیاب امیدوار ہیں. ہم نے دیکھا کہ جو مانسہرہ میں یا ہزارہ میں جو پٹائی ہوگی، پٹائی ہوگی. میں سردار صاحب سے پوچھوں گا، سردار صاحب کا جو حلقہ ہے نا NH14 کا قومی اسمبلی کا، یہ سب سے امپورٹنٹ حلقہ، اور ساتھ NH15 کا سردار صاحب کے حوالے سے پریڈکشن تھی کہ یہ اپنی سیٹ بچا لیں گے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ پٹ کے رہ گئی ہزارہ ڈویژن کے اندر. یہ ایک فیکٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے، بے شک اس کو کوئی جھٹلاتا ہے. جی سردار صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی آپ نے تنولی صاحب کا تو تبصرہ سن لیا. آپ کامیاب امیدوار ہے، آپ کی کامیابی کی کیا وجہ ہے اور باقی سب کی ناکامی کی آپ کے خیال میں کیا وجہ بنی؟ ایسے یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کامیاب فرماتا رہتا ہے. سردار صاحب میرے ایک سوال لے لیجئے گا. اللہ کا فضل و کرم اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن آپ کی برادری کا آپ کے اوپر بڑا فضل و کرم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نظر نہیں آتی ہے. دیکھو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، برادری سبھی اکٹھی ہوتی ہے، برادری تو سب کی ہے نا. یہ تو ہے. باقی لوگوں کی بازارے میں بڑی بڑی برادریاں ہیں، آپ ہری پور کو دیکھ لیں، ویپٹ آباد کو دیکھ لیں، مانسہرہ کو دیکھ لیں، ہر جگہ ہوتی ہیں. لیکن یہ میرا 8واں الیکشن ہے الحمدللہ، کہ 8ویں الیکشن میں بھی بھاری مطلب اللہ نے کامیابی دی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چونکہ میرا تعلق عوام سے ہے، اور عوام جو ہے مجھ پر اعتماد بھی کرتی ہے، اور انہوں نے جو پچھلی دفعہ 2018 میں بھی جو عوامی سطح پر تو میں کامیاب ہوا تھا، میرا بیٹا شاہجہان ہوا تھا، لیکن رزلٹ تبدیل کر کے اس وقت یعنی ہو گئی تھی سیٹ جو ہم سے چلی گئی تھی صرف 1400 ووٹ. تو اس دفعہ الحمدللہ کہ لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا، اور نہ صرف ایک بلکہ دونوں سیٹیں الحمدللہ قومی کی بھی اور صوبائی بھی الحمدللہ ہم نے جیتی ہیں. اچھا سردار صاحب، بڑا ہم لوگ بھی جو ظاہری بات ہے اس ایریے کو دیکھ رہے تھے، اور بڑی گہری نظر تھی سب کی تمام حلقوں کے اوپر. ہمارے لیے بھی غیر معمولی رزلٹ ہے، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی ہوگا کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر اس وقت کہا جا رہا تھا کہ مسلم لیگ نون بہتر پوزیشن میں سامنے آئے گی. بالکل پٹ کے رہے گی. ایک سیٹ آپ نے نکالی اور ایک آپ کے صاحبزادے نے صوبائی اسمبلی کی سیٹ نکالی. آپ کے ساتھ حلقہ مانسہرہ کا NH15 کا آپ کے قائد وہاں سے خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، وہ سیٹ تقریباً وہ کہتے ہیں ہار چکے ہیں. باقی 2 ویپٹ آباد کی صوبائی سیٹیں ہار گئے، ویپٹ آباد کی 2 قومی سیٹیں ہار گئے، ہری پور کی قومی اسمبلی کی سیٹ ہار گئے. تو یہ اس کی وجوہات کیا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کون سے ایسے عناصر شامل ہیں جو مسلم لیگ نون کی شکست کی وجہ بنی ہے ساری؟ اصل میں جو پارٹی کے اندر وہاں پر لوکل سطح پر اندرونی اختلافات کی وجہ بھی ہوئی ہے. ویپٹ آباد میں مثلا سردار مہتاب اور سردار مرتضیٰ عباسی صاحب آپسی میں مقابلہ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے وہاں پر بھی ہوئے. پھر ہری پور میں بھی کچھ اس طرح کی بات تھی کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے، اب صوبائی سطح پر کینڈیڈیٹ وہ آزاد لڑ رہے تھے، اور قومی پر ایک سیٹ انہوں نے مطلب ٹکٹ لیا تھا. تو اس کا اندازہ یہی لگ سکتا ہے کہ اپنے جو مقامی اختلافات ہیں جو پارٹی کے اس کی نظر ہو گئی. اور جو ہمارے NH15 کی وہ تو الحمدللہ وہ چونکہ تورگھر کا رزلٹ نہیں آیا تھا، جس کی وجہ سے مطلب ہے جو انہوں نے فارم 47 پہلے دے دیا، تو یہ تو ایک زیادتی ہوئی. جب رزلٹ آ جائے، فارم 45 آ جائیں، وہ کنفرم کریں، اس کے بعد وہ اس کو دینا چاہیے فارم 47. تو اس بارے میں یعنی وہاں جو ڈی سی نے جو RO جو تھا اسسٹنٹ RO، جس کو میرا خیال ہے کوئی اس طرح کے اس کے نشاور چیزیں پہ لا کر یہ ساری کی تھی، وہ FIR بھی ہو چکی ہے. ویسے مطلب ہے چونکہ تورگھر دور دراز ضلع ہے اور 123 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ ہی نہیں آیا، پہلے ہی انہوں نے کلیئر کر دیا، تو یہ ایک زیادتی ہوئی تھی. تو ویسے وہاں سے بھی یعنی نواز شریف صاحب بھی جیتے ہوئے رہے. جی ٹھیک ہے، چلیں اس کے اوپر تو ویسے بھی ابھی رزلٹ روک دیا گیا ہے. اب جو اختلافات کی جو باتیں تھی، اختلافات بڑے واضح ہو کے سامنے آ گئے. آپ کی جماعت کے اندر جس کا آپ نے ذکر بھی کیا، ہزارہ ڈویژن کی سطح کی اوپر اگر میں بات کروں، تو اب ان اختلافات کو ختم کرنے کے حوالے سے پارٹی کے اندر کوئی پلان موجود ہے؟ کیپٹن صفدر کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ شاید ان کی مداخلت بہت زیادہ تھی ہزارہ ڈویژن کی حد تک، شاید یہ بھی وجہ بنی. مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کی اگر شخص کی بات کریں، اس کو آپ نے بھی ایکسیپٹ کیا کہ مہتاب عباسی صاحب ان کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے. تو ان تمام تر چیزوں کو دیکھنے کے لیے پارٹی کوئی سنجیدہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟
پارٹی کو تو خیر سنجیدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بغیر اس کے مطلب اس پر غور کرنے کے آئندہ کے لیے نقصان ہو سکے گا۔ یہ خیبر پختونخوا وہ صوبہ ہے جو پنجاب کے بعد ہمیشہ یہاں مسلم لیگ کی حکومت بھی رہی، لیکن 1999 کے بعد وہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہی، جس کی وجہ سے پارٹی بھی افیکٹ ہوئی ہے ہر لحاظ سے۔ اب ویسے بھی حالانکہ وہاں بھی سکوپ ہے، مسلم لیگ نون کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، پھر ہزارہ ڈبیاں تو ہمیشہ مسلم لیگ کا گڑ رہا ہے، آج نہیں بلکہ 1947 سے چلا آ رہا ہے، لیکن وہاں پر یہ چھوٹے موٹے جو اختلافات ہیں یہ اس کی وجہ سے اس طرح کے جو ریزلٹ جو آئے ہیں اس وجہ سے آئے۔ تو ابھی انشاءاللہ اس پر غور کریں گے، انشاءاللہ پارٹی لیڈرشپ جو ہدایات دے گی، ہمارے قائد نواز شریف صاحب اس کو خود بھی دیکھیں گے، جو ہدایات دے گی اس کے مطابق انشاءاللہ ہم اس پر ضرور غور کریں گے کہ یہ کیوں اس طرح ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیے بہت شکریہ سردار محمد یوسف صاحب صاحب کو، بہت بہت مبارک ہو۔ ناظرین اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھیں گے، کوشش کریں گے اور جیتنے والے امیدوار اور وہ امیدوار جو نہیں جیت پائے ان سے بھی آپ کی بات کرا سکیں۔ نمبر آپ کے سکرینز پر آ رہا ہے، آپ لائیو کال کر کے اس پروگرام میں خود بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وقت ہوا ایک بریک کا اور پھر ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کون بنے گا وزیر اعظم اور کون بنے گا وزیر اعلیٰ، یہ اس وقت سب سے اہم سوالات ہیں جس کے اوپر ساری قوم بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اپنی ٹی وی سکرینز کے اوپر دیکھ رہی ہے، کون کس سے ملاقات کر رہا ہے، کہاں پر کیا فیصلہ ہوگا۔ ابھی پیپلز پارٹی کا جیسا کہ تنوری صاحب نے کہا کہ مجلس عاملہ کا اجلاس چل رہا ہے اور اس کے اوپر بہت سارے جو مسئلے ہیں وہاں پر وہ ڈسکس ہوں گے اور ایسے بہت سارے سوالات کا جواب بھی ہم امید کرتے ہیں کہ اس میٹنگ سے ضرور نکل کر آئے گا۔ لیکن تنوری صاحب، کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں مینڈیٹ قبول کر پائیں گی ایک دوسرے کا جو کہ ان کو ملا ہے نیشنل اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں؟ دیکھیں، ملکی حالات اچھے نہیں ہیں، پچھلے 1.5-2 سال سے بھی ایسے ہی تھے، اس کے اندر ہمیں کوئی بہتری نظر نہیں آئی۔ معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے حکومت کی تقریباً 18 ماہ، اور پی ڈی ایم کے اندر اس وقت تو ہم لوگ 2-3 جماعتوں کو اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو 12-13 جماعتیں مل کے حکومت کرتی رہی اور ہمیں انٹرنل کوئی اختلافات نظر نہیں آئے، سب نے اپنا ٹائم پورا کیا، حکومت ختم ہوئی، الیکشن کیمپین سٹارٹ ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری شروع ہو گئی۔ تو اب بھی ایسی حالات ہیں، جو بھی حکومت سنبھالے گا یہ حکومت کوئی اتنی آسان نہیں ہوگی، بہت ساری مشکلات ہیں، معاشی عدم استحکام ہے، اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کے معاملات ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں ہیں، آپ کے اوپر اپوزیشن کا پریشر ہوگا، تو حالات اتنے آسان یا اتنے سازگار کسی کے لیے بھی نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ نے حکومت کرنی ہے، آپ نے حکومت بنانی ہے، آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، آپ نے ووٹ حاصل کیا ہے، اور آپ واحد 2 جماعتیں ہی ایسی جماعتیں ہیں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو اپنے ساتھ ملا کے حکومت بنا سکتی ہیں، یا پیپلز پارٹی نون کو موقع دے گی یا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پہلے پرائم منسٹر وہ لے کے آئیں گے۔ ابھی بات یہی ہو رہی ہے کہ یہ جو 5 سال کا مدت ہے اس کو شیئر کیا جائے گا، اور یہ بات بہت سی ہم نے جگہوں سے کنفرم کی، یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ پہلا جو پرائم منسٹر کا جو ٹائم ہے وہ بلاول، کیونکہ پارٹی نے بلاول کو اناؤنس کیا تھا تو بلاول کو پہلی ٹرم جو ہے وہ دی جائے، اور اس کے بعد اگر 2-2.5 سال گزر جائیں اور حالات ٹھیک ہو جائیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب آ کے اگلے جو باقی 2-2.5 سال رہ جائیں وہ پرائم منسٹرشپ جو ہے اس کو انجوائے کریں۔ لیکن کیا یہ اچھا ہو کہ اگر لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ آیا وہی بھی یہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، کیونکہ عوام نے آپ کو ووٹ دیا یہاں پہنچنے کے لیے، صرف حکومت چلانا یہ تو نہیں ہے، یہ تو آپ نے صرف یا حکومت بنانا مسئلہ میرے خیال میں صرف مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، حکومت چلانا زیادہ اہم ہونا چاہیے۔ ماہرہ، ہم لوگ ابھی یہ بات کرنا بہت زبردست ٹرن آؤٹ آیا، بہت لوگ نکلے، افسوس کے ساتھ کہ ٹرن آؤٹ ایک دفعہ پھر مایوس کن آیا۔ آپ فیکٹس کو تو دیکھیں، 2018 کے الیکشن کے اندر بھی تقریباً 6 کروڑ اور سم تھنگ ووٹ کاسٹ ہوئے، آج بھی 2024 کے اندر بھی 6 کروڑ اور سم تھنگ ووٹ کاسٹ ہوئے، ٹرن آؤٹ بنتا ہے تقریباً 47 پوائنٹ سم تھنگ۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ نے 50 کو بھی ٹچ نہیں کیا، 12 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ووٹ تھے اور پھر بھی ہم لوگ آدھے نہیں ڈال سکے۔ اگر ٹرن آؤٹ بڑھانا ہے، اگر جیسا ہم لوگ جذبہ یا جذبات کی بات کرتے تھے کہ نوجوان نکلیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اگر ٹرن آؤٹ کو 60 یا 65% تک بھی لے جاتے تو چیزیں اور بہتر ہو جاتی، لیکن پھر ایک دفعہ ہم نے روایتی سستی کا اظہار کیا اور وہی ٹرن آؤٹ کو 50 کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے۔ جی ہم بلکہ ہمارے ساتھ اس وقت NA-15 سے کامیاب ہونے والے جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے شہزادہ محمد گستاصب، وہ ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں، ان سے بھی کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا عوامل رہے، کیا لوگ واقعی ووٹ دینے نہیں نکلے یا کسی ایک خاص پارٹی کے لوگ ووٹ دینے نہیں نکلے۔ شہزاد صاحب، آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی میں سن سکتا ہوں۔ بہت مبارک ہو شہزاد صاحب، سب سے پہلے آپ کو کامیابی کا۔ ابھی معاملہ روک دیا ہے۔ جی
शहजादा मोहम्मद गुस्तासी साहब, मुबारकबाद, आप कबूल करें, लेकिन आपको पता है कि आपके हल्के का जो नतीजा है उसको रोक दिया गया है, कोर्ट में चैलेंज हो गया है, तो कहीं रिवर्स ही ना हो जाए, क्या कहेंगे? हाँ जी, मुझे पता है कि हमारे ये जो नतीजा तो नहीं रोक, फॉर्म 47 मुझे मिल गया है, तो उन्होंने बाकी प्रोसेस 48 का 49 का कोर्ट से रोका है, वो भी फॉर 3 days। तो शहजादा गुस्तासी साहब, कैसे देखते हैं इस हल्के के अंदर, क्योंकि आपका मुकाबला किसी आम शख्सियत से नहीं था, एक बड़ी सियासी जमात के बड़े कायद के साथ था, और आपके हवाले से जितना हम आपको जानते हैं, आपकी पॉलिटिक्स को जानते हैं, आपकी खानदानी पॉलिटिक्स को जानते हैं, आपने सूबे के अंदर ही सियासत की और सूबाई सतह पे ही आप सूबाई वजीर भी रहे। कौमी लेवल पे आपने फैसला कैसे किया, और आपने एक बड़ी जमात के बड़े कायद के सामने इलेक्शन लड़ने का फैसला, ये इसके पीछे सपोर्ट क्या थी और कौन सी ऐसी ताकतें थी जो आपको इस पे लेके आई और आपको कन्विंस किया कि आप ये इलेक्शन के मुकाबले में जीत जाएंगे? हालांकि बड़ा मुश्किल फैसला था ये। जी, मैं इस हल्के से, मेरे वालिद साहब भी मेंबर पहले रह चुके हैं सूबाई असेंबली के, और मेरे चाचा जो हैं वो मर्दान हजारा, यही सीट होती थी, सिर्फ मर्दान कट गया। मेरे चाचा हनीफ खान जो साबिक वजीर इत्तलात भी रह चुके हैं मरकजी, वो भी यहाँ से मेंबर मुंतखब हुए थे। तो हमारे खानदान के बड़े मरासम हैं इन इलाकों में। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो ये बड़ी अरूज पे है, और उनके कारकुन बड़े मुतारक थे और बड़े तकड़े थे। तो मेरा एक्सपीरियंस था, और मेरा इन सारे इलाकों में अल्लाह के फजल करम से ताल्लुक है, तो मेरे लिए कोई मुश्किल फैसला नहीं था ये। तो जैसे नवाज शरीफ साहब का तो यहाँ ताल्लुक भी कोई नहीं है, ये इनके दामाद इलेक्शन लड़ते रहे। जी जी, ये सबसे बड़ी बात है ना, नवाज शरीफ साहब के दामाद बहुत पुरुमीद थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने अपने ससुर को कन्विंस किया, उन्होंने कहा जी कि आप इस हल्के से इलेक्शन लड़ें, ये हमारी सीट है जो यहाँ के लोग आपको तोहफे में देंगे। तो उनके एतमाद को और तो बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी, जाहिर बात है, ये तो इतना बड़ा फैसला हो गया। जी, वैसे मेरे से एक और चैनल ने पूछा था कि आप क्यों पॉपुलर हो रहे हैं इस हल्के में, तो मैंने उन्हें बताया उनके दामाद जो है मेरे लिए काम कर रही है। तो उन्होंने जो ये ससुराल जो है ना, ससुराल ने वफा नहीं की नवाज शरीफ साहब के साथ। ससुराल तो वो उनके दामाद का है ना जी। जी जी जी। और हम हुए उनकी बेटी के ससुराल। अच्छा सर, गुस्तासी साहब ये बताइएगा कि ये बहुत कहा जा रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अब वो दूसरी पार्टीज को उनको अप्रोच कर रही हैं, और इस वक्त बहुत गहमा गहमी मची हुई है, और बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार तैयार हैं जो हुकूमत साजी के अमल के अंदर शामिल होंगे, ऐसी जमातों के साथ इल्हाक करेंगे जो हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो सर, कितनी इसमें सदाकत है, और आप तक कोई पहुंचा या नहीं पहुंचा अभी तक? नहीं, मेरे साथ तो किसी का कांटेक्ट नहीं है किसी दूसरी जमात का। तो ये कोई ऐसे होंगे लोग, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ये मुश्किल है कि कोई इस तरह का इकदाम ले। 12 मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, वो कोई कर भी देगा, क्योंकि लोगों पे दबाव भी होता है, लोग हुकूमती दबाव से परेशान भी होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पीटीआई की हल्कों में इतनी मकबूलियत है कि कोई ऐसे इकदाम करेगा नहीं। अच्छा, शहजादा मोहम्मद गुस्तासी साहब, अभी एक चीज़ बहुत क्लियर, अभी जिसका जिक्र आपने भी किया कि पीटीआई के वोटर्स जो थे बहुत चार्ज थे, और उन्होंने यहाँ पर बहुत काम किया आपको इलेक्शन कैंपेन के अंदर, इलेक्शन जितवाने के अंदर। एक चीज़, एक आपने अपने ख़ानदानी जो सियासी मामलात हैं, जो रवाबित हैं, उनका भी जिक्र किया। आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो सीट अभी तक आप जीते हुए हैं, ये आपकी अपनी मेहनत है कि ये पीटीआई के बानी चेयरमैन की वजह से ही सिर्फ आप जीते हैं? देखिए जी, ये हल्का जो है मुख्तलिफ इलाकों पे मुश्तमिल है। जहाँ से मैं सूबाई इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, वहाँ मेरी एक अच्छा तकड़ा जनपा मौजूद है, ग्रुप मौजूद है, मेरे दोस्त हैं, अहबाब हैं, यहाँ मैंने बहुत काम किए हुए है। तो वो फैक्टर भी था, लेकिन पीटीआई का फैक्टर भी बड़ा गालिब था। जी, और वो कहते हैं जी कि सोशल मीडिया ने बड़ी मदद की। हमारे एक एनालिस्ट आए थे काशिफ जंजुआ साहब, वो उनका तो एक ही इसरार था कि जो नकदा कोका है वो जिता गया पीटीआई को। क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ, वो ये तो वो कह रहे हैं,
दूसरी तरफ भी तो बड़ा अच्छा एक था कि सलीमों किधर किधर गई हैं। वो अब उन लोगों ने बना दिया कि सलीमों किधर किधर की हैं, ना पंजाब दी रही हैं तो ना KPK दी रही हैं। वो तो कैप्टन सफदर साहब का बड़ा मशहूर था ना इन दिनों में, वो हर जगह पे कहते थे और सुना सलीमों। हाँ, वो तो और भी बहुत कुछ कहते रहे, इसीलिए उन्होंने कामयाबी सबको दिलवा दी। मेन वजह तो ये थी कि ये मेरी कामयाबी की कि ये दामाद ने बड़ी कोशिश की कि मैं जीत जाऊं। चलें शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ साहब, अगर मान लेते हैं कि आप ये सीट जीत गए हैं, क्योंकि अभी तक इसके ऊपर शक्कू शुबात मौजूद हैं। ये मानने की बात नहीं है, 47 फॉर्म मेरे पास है। नहीं, अभी और कुछ अल्लाह के फजल करम से चलें। वो छीन लेने की बात करें, वो अलग बात है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्योंकि आप अभी बज़ाहिर तो ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग वफाक में कोई हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या बाकी सियासी जमातें मिलकर वफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं, तो आप अपने लोगों के लिए क्या करेंगे? जिन लोगों ने आपके ऊपर उम्मीद लगाई, उनके लिए कोई प्लान भी है कि नहीं सिर्फ सीट जीतना मकसद था? देखिए जी, जब जो कौमी असेंबली का एक मैंडेट है ना काम करने का, वो जिस पे अभी तक जिंदगी में कभी काम हुआ नहीं, वो फॉरेन अफेयर्स को डिस्कस करता है, लेजिस्लेशन है, एजुकेशन है, वो सोशल सेक्टर्स हैं, वो लेजिस्लेशन है, वो दिफा पे बात करते हैं, वो बड़ी कॉरपोरेशंस पे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, पॉलिसी बनाने में मावनत करते हैं। वो तो किसी ने पहले किया नहीं है। तो इंशाल्लाह हमारे सामने टारगेट है बेरोजगारी का खात्मा और लोगों को उठाना। तो वो हमारी पार्टी का मंशूर भी है और हमारी पार्टी इस पे काम भी करती रही है। जिस तरह सेहत कार्ड को आप देख लें कि वो एक बड़ा अच्छा इकदाम था, हर गरीब मस्कीन को, अमीर को, सबको 10 लाख रुपए उसके ID कार्ड में पड़े थे, शो करता था, उसका इलाज हो जाता था। तो इस तरह के और डिफरेंट सोशल सेक्टर्स में प्लान्स हैं। अच्छा जी जी, अभी हमारे एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ। मुख्तसर सर बताइएगा शहजादा मोहम्मद गुस्ताफ साहब, क्योंकि CM जो KPK हैं वो आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात के साथ मिलकर बनाने की पोजीशन में हैं और बना सकते हैं, वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है। आपको लगता है कि कोई या आपके साथ कोई ऐसी मुशावरत हुई है कि किसी ऐसी शख्सियत के हवाले से जिसको CM KPK बनाया जाए? हमारे पास ऐसी इत्तलात हैं कि मुश्ताक अहमद गनी साहब का नाम सामने आ रहा है। यार जी, मेरे तो किसी से अभी तक बात नहीं हुई इस सिलसिले में। आखिर ये कोई पॉलिसी, पार्टी पॉलिसी बनेगी, स्ट्रेटेजी बनेगी, उसमें हमसे कंसल्ट किया जाएगा, तो उसमें हम अपनी राय देंगे। अभी तक तो ऐसा इस पे बहस हुई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा साहब, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है नाजरीन, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन के अहवाल पर गुफ्तगू जारी है, हम आपकी बात भी करवा रहे हैं, आपको ख्यालात भी सुनवा रहे हैं कामयाब होने वाले उम्मीदवारों का। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि जो कामयाब नहीं हो सके उनसे भी हम वजूहात जान सकें कि क्या मामला हुआ और वो कितने मुतमईन हैं इन नताइज से। इसके अलावा आपकी स्क्रीन्स के ऊपर नंबर भी आ रहा है, आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, अपने सवालात हम तक पहुँचा सकते हैं जो हम आपके मुंतखब करदा उम्मीदवारों से पूछ सकते हैं। नंबर मैं आपके लिए दोहराई देती हूँ, 051-809-4525। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पे भी ये नंबर मौजूद है। हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। तनुल साहब, जैसे शहजादा साहब ने भी कहा कि जो एक कन्फ्यूजन है फॉर्म 45, फॉर्म 47, इसकी बातचीत चल रही है, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार बनता था कि ये सारी जो कन्फ्यूजन और गलत फहमियाँ हैं या अफवाहें हैं या मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली बेतहाशा हम देख सकते हैं इलेक्शन वाले दिन और उसके बाद के जो 2 दिन गुजरे हैं, तो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सामने नहीं आना चाहिए था? देखिए मायरा, मैं पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको मैं बाकी अगर अपने हमसाया ममालिक की बात करूँ उसमें बहुत जिम्मेदार समझता हूँ। पाकिस्तानी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करता है, ये हमारी राय है बाकियों को देखते हुए। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो आपको पता है या जो मुख्तलिफ जो सोशल हैंडल्स हैं वो आपको पता है कैसे इस्तेमाल होते हैं, कोई चेक नहीं है, कोई मामला नहीं है। हमने बात एक हमेशा की कि तस्दीक करें, तहकीक करें किसी भी चीज़ को करने से पहले। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं केयर टेकर नवाब काकर साहब ने कहा जी कि 2018 के जो इलेक्शन थे उनका जो रिजल्ट था वो 66 घंटों के बाद आया। ठीक है,
اسی طرح اگر ہم لوگ بات کریں موجودہ 2024 کی الیکشن، کہتے ہیں 36 گھنٹوں کے بعد آپ کو نتائج مل گئے، تو اتنے بڑے ملک میں اتنے بڑے لیول پر ایک ساتھ انتخابات کا ہونا، پھر رزلٹ کمپائل ہونا، پھر اکٹھے کرنا، پھر سیکورٹی ایشوز، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو اتنا ٹائم آپ ہمارے لیے اتنا مارجن ہمیں دیں. لیکن اگر آپ ایک دم سے کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ آپ کا سورس کیا ہے، کس سورس سے آپ خبر چلاتے ہو، کس سورس سے آپ کہہ دیتے ہو کہ جی یہ پارٹی یہاں پر جا رہی ہے، اس نے اتنے ووٹ لے لیے، تو آپ کو تھوڑا صبر کر کے تحمل کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. جتنی جلدی چیزیں آپ شیئر کرتے ہو اتنی جلدی اس کے اندر غلطی کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے اوپر آگے کام ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ ہیں بھی تو اس کے اوپر بہتری کے لیے، اس کے اوپر اس کو چیک کرنے کے لیے اداروں نے کام کرنا ہے اور حکومت پاکستان نے بنانے ہیں. تو جہاں جہاں پر اپنی اپنی غلطیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ کسی ایک ادارے کی ہے، کسی ایک شخص کی ہے، کسی ایک پارٹی کی کوئی غلطی ہے. یہ جہاں جہاں پہ جس لیول پر جس نے غلط کیا ہے وہ اس کی رسپانسبلٹی اٹھائے گا، تو تب معاملات آگے بڑھیں گے. ادروائز ہم نے 2008 میں بھی انتخابات جب دیکھے تو دھاندلی کا رونا تھا، 2013 میں دیکھے تو دھاندلی کا رونا تھا، 2018 میں دیکھے تو دھاندلی کا رونا تھا، 2024 کے ابھی انتخابات دیکھیں تو دھاندلی کا رونا ہے. تو یہ رونے ختم نہیں ہوں گے ایسے. ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو خود آگے بڑھنا ہوگا. اور میڈیا کو بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر میڈیا ذمہ دار نہیں ہوگا، اب ہم لوگ ویسٹ کی مثالیں دیتے ہیں یا باقی کہتے ہیں جی کہ گلف میں ادھر لوگ تصور نہیں کر سکتے ان کی سٹیٹس کے خلاف جانا یا سٹیٹس انسٹیٹیوشنز کے خلاف جانا. تو ہم تو پھر بھی بہت آزادی کے ساتھ ایسے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا باہر. لیکن یہ بھی اظہار رائے کی آزادی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ الیکشن والے دن غلط استعمال ہو جاتی ہے، لیکن جو انفارمیشن ان تک پہنچ رہی تھی تصدیق کرنا ان کا فرض تھا. لیکن یہ کہ میرے خیال میں ایک ہیلدی ایکسرسائز بھی تھی. تصدیق، تحقیق، آپ کو پتا ہے اصول صحافت ہیں. آپ ان سے جب ہٹ جاؤ گے تو آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہو؟ آپ تصدیق کرو، آپ تحقیق کرو، اس کے بعد ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جی یہ تو ایک سوال رہے گا اور اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے تلاش کرنا. اگر ہم دوبارہ سے انہی مسائل کو سامنا نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کریڈیبلٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے حکومت کی. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں بابر نواز خان صاحب، مسلم لیگ نون سے ہیں. آپ نے عمر ایوب خان صاحب کے ساتھ الیکشن لڑا اور جو تھا وہ بہت ایک سخت مقابلہ تھا، جس کے بعد مارجن سے شکست ہوئی ہے بابر نواز خان کو. جی بابر صاحب اب ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بابر صاحب کچھ احوال سنائیے گا کہ کیا وجوہات بنی کہ ہم نے دیکھا کہ ہزارہ ڈویژن کے اندر پی ایم ایل این اس طرح پرفارم نہیں کر سکی جیسا کہ ماضی میں تھا. کہ الیکشن میں بھی امید تھی ہمیں. جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی جو ہمیشہ سے دھاندلی اور اس کے باتیں کرتی رہی، یہ الیکشن ان کی میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک قسم کا پورا ریگ تھا. میں نے آمدوں کے اپنی ڈیفیٹ ایکسیپٹ کر لی تھی، لیکن جو چیزیں میں نے دیکھی، میرا ایک پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں کے باقاعدہ 87 ووٹس برآمد ہوئے جس کی بیک سائڈ پہ موریں بھی غلط لگی تھی، اور وہ جتنا 924 وہاں سے پیجز پھٹے تھے بک میں سے، اور اس کے سے ایکسٹرا بیچ میں پڑے ہوئے تھے. تو میں تو اس پورے الیکشن کو میں تو اس پہ سوالیہ نشان ہی اٹھاؤں گا کہ یہ الیکشن ایسا ہی، میں اس کو نہیں مانتا. بابر نواز خان، آپ 2018 میں بھی الیکشن ظاہری بات آ رہے، اس وقت بھی یہی سوال تھا کہ دھاندلی ہو گئی. اب 2024 میں بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوگی. پہلے تو آپ نے بڑے دل سے آپ نے خود بھی نہیں، میں نے باقاعدہ اپنی ڈیفیٹ کا اس میں ان کو مبارک. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. آپ نے اپنی ہار کو ایکسیپٹ کیا. آنے کے بعد میں نے کر رہا ہوں یہ، جب موبائل سگنلز آئے ہیں اس کے بعد دور دراز سے جب لوگ آنا شروع ہوئے تو باقاعدہ میرے پاس آفیشیل جو اس وقت وہاں پہ ڈیوٹی کر رہے تھے ان لوگوں کے وہ موجود ہیں. ہمارا ایک اخون بانڈی کا پولنگ اسٹیشن تھا، وہاں پہ 6 ووٹ مختلف لوگوں نے ڈالے ہیں، اس کا ویڈیو ایویڈنس ہے. ہمارا کارڈ کا پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں پہ 87 بیلٹ جو ہیں وہ ایکسٹرا ملے ہیں، اس بک سے بھی ایکسٹرا. ہمارا بیڑ کا پولنگ اسٹیشن ہے، وہاں سے جو ایک پہاڑی علاقہ ہے وہاں سے جو ہے تو انہوں نے بتایا کہ 400 کے قریب ووٹ پول ہوا اور وہاں سے 1200 کے قریب ووٹ نکلے. اچھا، اب ایک چیز بابر نواز خان سنیے گا، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو جو ہے وہ انہوں نے جتنی بکس یوز ہوئی ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا کتنی یوز ہو رہی ہیں. نہیں تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اب جب ختم ہونے پہ آتی ہے تو وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ ختم ہو گئی ہے. اچھا بابر نواز خان سنیے گا، پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے دھاندلی ہو گئی، جمعیت علماء اسلام فے کہہ رہی ہے دھاندلی ہو گئی، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے دھاندلی ہو گئی، باقی جماعتیں کہہ رہی ہیں دھاندلی ہو گئی.
آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوگی, یہ دھاندلی کی کس نے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دھاندلی کرنے والے کون ہیں؟ پی ٹی آئی خود ہے. پی ٹی آئی والے تو آپ پہ الزام لگا رہے ہیں. پی ٹی آئی والے تو بھائی فارم 45 ہمیں دیا ہی نہیں گیا, ہمارے کسی پولنگ ایجنٹ کو نہیں دیا گیا, ہمارے پولنگ ایجنٹس وہاں سے نکال دیے گئے. یہ تو سگنل نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آئی. جس وقت لوگ آگے جنہوں نے لوگوں نے رابطے کیے تو تب جا کے پتا چلا, اور میں نے اپنی ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کر دی. اچھا, آپ کیونکہ ہم لوگ بات کریں ہزارہ ڈویژن کی, ہزارہ ڈویژن میں مسلم لیگ نون ایبٹ آباد سے اپنی دونوں کو اسمبلی کی سیٹیں ہار گئی, مانسیرہ سے ایک سردار صاحب جیتے. کے پی کا الیکشن جو ہے اس پہ سوالیہ نشان ہے. 2024 کے وہ تو ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی کرنے والے کون ہیں, ان کا بے نقاب ہونا ضروری ہے. دیکھیں میں وہ شخص ہوں جس نے کے پی میں واحد شخص ہے جس نے ان کو مبارکباد دی, لیکن پھر مجبور ہو کے اس نے اپنا ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کیا. اب اس کا کوئی حل بھی ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی تو میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. چلیں ایک آپشن دیتے ہیں, ان کو کہہ دیں میں اس کی فیس جمع ہونی ہے, فی ووٹ کی 10 روپے فیس ہوتی ہے, کوئی 35-36 لاکھ روپے جمع ہونا ہے, میں صبح جمع کراتا ہوں. وہ چاروں کینڈیڈیٹ, 3 صوبے والے اور 1 قومی والا, وہ اسٹامپ پیپر پہ ریٹن لکھ کے دے دے کہ تمام ووٹوں کی فرانزک ہو جائے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں بابر دوبارہ صاحب سے ذرا یہ بتائیے گا کہ جو کہنے پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی, جو ابھی جیتے والے امیدواروں سے بات کی ہے, تو آپ کو کیا نظر آیا آن گراؤنڈ کے, کیا واقعی پاپولیرٹی بہت تھی, سوشل میڈیا کا بہت زیادہ اثر تھا, نوجوان نکلے تھے ووٹ دینے کے لیے, یا یہ کہ یہ بھی آپ کے رائے میں جو ہے وہ باتیں ہی ہیں اور وہی سٹیٹس تھا جو کہ پہلے تھا, اتنی پاپولیرٹی نون لیگ کی تھی جیسے کہ ماضی میں تھی؟ اتنا یقین ہے کہ ان کے حق میں میرے نوجوان اور مائیں بہنیں نکلی ہیں, تو پھر وہ کیوں نہ اپنا اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دیں الیکشن کمیشن کو کہ بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, پورے حلقے کو کھول دیں. اگر ایسی حلقے کھولنے پڑ جائیں, اگر ایسی بابا نواز خان صاحب اگر ایسی حلقے کھولنے پڑ جائیں تو اس وقت تو پورے پاکستان کی حلقے کھولنے کی بات ہو رہی ہے, پھر تو معاملہ دوبارہ ری الیکشن پہ آ جائے گا. یہ تو ری الیکشن ہونا چاہیے, میں تو کہتا ہوں, میں تو اس کے حق میں, کیونکہ میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پورے ملک میں نیا انتخاب کرا دیں. اب 100 بسم اللہ. یار آپ لوگ تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس ملک کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, میرے اور آپ کے غریب آدمی کے پیسے لگتے ہیں. خرچ ہوئے ہیں بھائی, یہ جو پی ٹی آئی والے آج رولے ڈال رہے ہیں, میں اپنے حلقے کا اتنا وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو کہا کہ میں وہ واحد شخص ہوں کے پی کا جس نے ان کو مبارکباد دی باقاعدہ. نہیں, کچھ اچھی روایات ہم اس دفعہ دیکھیں. نہیں, یہ بہت اچھی روایت ہے. بابا صاحب آپ تو حکومت بنانے جا رہی ہے آپ کی پارٹی, کیا آپ کا ارادہ ہے, کیا جیتنا یا نہ جیتنا الگ رکھ کر آپ اپنے علاقے کے لیے کام مزید کرتے رہیں گے؟ بات کروں گا کہ اگر پاکستان کو بچانے کے لیے ہم لوگ نکلیں, ہماری جماعت نے قربانیاں دی ہیں, 15 مہینے ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا اس ملک کو. ہم لوگ تو یہ چاہیں گے کہ آگے بھی یہ ملک ملک ہے تو ہماری سیاست ہے, لیکن جو لوگ ابھی ڈنڈورے پیٹ رہے ہیں, جو کیسز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں, اگر دھاندلی کا یہ رونا پنجاب میں رو رہے ہیں تو یہ کے پی کی بات کیوں نہیں کرتے جہاں سے یہ 45 میں سے 47 سیٹ کامیاب ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ بابا نواز خان. بہت شکریہ بابا صاحب, تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا. سر یہ تو دھاندلی کا شور تو پورے ملک میں ہر جگہ. ماہر, ہم لوگ کچھ حلقوں کی بات کرتے ہیں نا, میں ہزارہ ڈویژن کے ان تمام تر حلقوں سے واقف ہوں. بابا نواز خان کا یہ جو حلقہ ہے قومی اسمبلی کا, ہری پور کا, NS 18 کا, یہ ہم کیونکہ ہم نے ان ایریاز کو دیکھا, وزٹ کیا الیکشن سے پہلے بھی, ہم نے اس کو انالائز بھی کیا. یہ ایک حلقہ اور ایک جو NA 15 کا حلقہ تھا, وہاں پر ہمیں ایسا لگتا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون بڑی واضح برتری حاصل کرے گی, لیکن جب ہم نے NA 18 ہری پور کا رزلٹ دیکھا کہ ایک بڑی بھاری لیڈ سے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے بابا نواز خان صاحب کو شکست دی, اور پھر انہوں نے ٹھیک کہا, انہوں نے ایکسیپٹ بھی کی اپنی ہار, اور اس کے بعد انہوں نے مبارکباد بھی ان کو دی. تو یہ ایکسیپٹ کرنا ایز جرنلسٹ اور اتنا بڑا فرق آنا, یہ خود بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا. ابھی جس طرح سے میں نے کہا سجادہ محمد گستاصف صاحب کو کہ NA 15 کی سیٹ آپ جیت تو گئے ہیں ابھی تک, کیا پتہ یہ ریورس نہ ہو جائے اور معاملات کسی اور طرف نہ چلے جائیں, لیکن یہ حلقے ہارنے والے ایسے نہیں تھے اتنے بڑے مارجن کے ساتھ. جی بالکل, یہ تو بہت سارے سرپرائزز تھے ان الیکشنز میں, اور شاید یہ سرپرائزز اس لیے تھے کہ اس دفعہ سب کو ووٹ دینے کا اور ایک منصفانہ طریقے سے, ایک شفاف طریقے سے انتخاب کا دن گزارا گیا. تو ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, اور مزید ہم آپ کو معلومات بھی دیں گے اور کوشش کریں گے کہ امیدواروں کے ساتھ آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھ سکیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, बहस जहाँ पर गुफ्तगू हमारी ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। बाबर नवाज़ खान साहब के साथ हम टेलीफोन लाइन पर थे, और जैसे बाबर नवाज़ खान साहब ने भी तनोली साहब जिक्र किया कि ट्विटर पर पहले मैंने ट्वीट कर दिया, फिर मैं ट्वीट को डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया का कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी किरदार नहीं रहा हमारे इलेक्शंस में इस दफ़ा? देखिए, इलेक्शन से हटके भी सोशल मीडिया ने पिछले 5-7 सालों में इस मुल्क के तमाम तर जो हालात उनको बदल के रखती है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को कई दफ़ा चेक करना चाहिए। उन्होंने जिस ट्वीट की बात की, उन्होंने इसलिए की कि मैंने अपनी हार एक्सेप्ट की, और उमर अयूब खान साहब को मैंने मुबारकबाद के लिए ट्वीट कर दिया। मैंने अपनी हार एक्सेप्ट करते उनको मैंने मुबारकबाद दे दी। लेकिन जब मेरे पास हक़ाइक़ सामने आना शुरू हुए तो मैंने देखा कि ये तो मुझे धांधली के ज़रिए हराया गया। तो मैंने ट्वीट डिलीट की और मैंने ये मानने से इनकार ही हो गया कि मेरी हार नहीं हुई, मुझे हराया गया। तो ये अगर मुस्लिम लीग नून के एक कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार थे हल्का 18 हरीपुर से, वो ये बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि JUI वाली भी हैदराबाद में एहतजाज हो रहा है, सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो रहा है, PTI के लोग कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के भी लोग कह रहे हैं, बहुत सी जगहों में धांधली हो गई है। तो मतलब हर जमात इस वक्त धांधली का जिक्र कर रही है। तो ये धांधली कब खत्म होगी, असल सवाल ये है। या ये धांधली का रोना आप कब छोड़ेंगे? जो जीत जाता है वो कहता है जी सब ओके, सब ठीक हो गए। एक तरफ देख रहे हैं कि धांधली की बात हो रही है, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि पार्टीज की जिस तरह से आपस में इस वक्त गुफ्तगू जारी है और मजलिस आमला के इजलास हो रहे हैं और बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, वो बिल्कुल इस धांधली के चीज़ से हट कर इस वक्त गुफ्तगू हो रही है और हुकूमत बनाने की बात हो रही है। कौन हुकूमत बनाएगा, कौन बनेगा वज़ीर आज़म? क्या आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून छोटे इत्तेहादियों को मिलाकर हुकूमत बना सकती है, और उसको इस वक्त इतनी मुश्किल किस्म की नेगोशिएशन में जाने की ज़रूरत है या नहीं है? देखें, छोटे इत्तेहादियों के साथ है कोई नहीं है। MQM ने सरप्राइज कर दिया, 17 सीटें लेके आगे कौमी असम्बली की। MQM और पीपल्स पार्टी को अगर साथ मिलाते हैं फिर तो मामलात क्लियर हो गए। जी। विदाउट पीपल्स पार्टी ना सूबे में हुकूमत बन सकती है आपकी पंजाब के अंदर और ना विफाक के अंदर। पीपल्स पार्टी का किरदार इस वक्त बहुत अहम है और बहुत ख़ास है। पीपल्स पार्टी जिधर जाएगी, पीपल्स पार्टी जो चाहेगी वो मामलात होंगे। और इस वक्त पहली बात है, आपने हुकूमत तो बनानी है, चीज़ों को आगे तो चलाना है, सिस्टम तो आगे बढ़ना है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं 2 दिन पहले भी ये बात कर चुका था कि हुकूमत इन दोनों में से किसी एक ने बनानी है। एक से मुराद विफाक की बात कर रहा हूँ। बाद में बेशक जिस तरह से 2 और 2.5 साल वाला प्लान है वो बाद की बात है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन इस वक्त अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सरे फहरिस्त है। और क्या PTI के आपके ख्याल में अभी लीगल इश्यूज उनके कोई कम होंगे? क्योंकि अभी अगर असेंबली में आ भी जाते हैं आज़ाद उम्मीदवार तो उसके बाद भी इनके पहले कोर्ट में मुकदमा चलेंगे, आया इनको पार्टी मिलता है, पार्टी के अंदर आना या नहीं मिलता है। तो ये इनके लीगल इश्यूज के बारे में क्या कहेंगे? देखें, PTI अगर किसी सियासी जमात को ज्वाइन करती है तो ये उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वो कर सकते हैं। लेकिन PTI जो है वो किसके ऊपर ट्रस्ट करेगी और कितना ट्रस्ट करेगी, और वो उनके ट्रस्ट के ऊपर कितना उतरेंगे पूरा, ये सबसे अहम क्वेश्चन है। अभी जो आपके पास आज़ाद उम्मीदवार जीते हुए हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक, और बहुत सारे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनमें से आधे तो वैसे ही छोड़ जाएंगे या वैसे ही वो उड़ान भरने को तैयार है, या बहुत सारे लोगों ने प्लानिंग कर ली है और सिर्फ अनाउंस करना बाकी है। तो मामला ये है कि जो बच जाएंगे फिर उनके पास हुकूमत बनाने की तो पोजीशन नहीं होगी। वो अगर बेहतर ऑप्शन लेंगे या बेहतर फैसला करेंगे, वो आज़ाद हैसियत से बैठ के कौमी असम्बली के अंदर भरपूर अपोजिशन का रोल प्ले कर सकते हैं आज़ाद हैसियत से। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हुकूमत वो खैबर पख्तूनख्वा में बना सकते हैं, लेकिन वो भी वहाँ पर किसी जमात को ज्वाइन करेंगे तो तभी पॉसिबल है। अदरवाइज बहुत मुश्किल हालात हैं और कानूनी मामलात उनकी बहुत पेचीदा हैं। आने वाले अगर आपको कहता है कि नियर फ्यूचर में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी तो नामुमकिन सी बात नहीं हो सकती। नाज़रीन, आप भी हमारी इस गुफ्तगू को ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वक्त कम है प्रोग्राम का, लेकिन अभी भी आपके कॉल करने का वक्त है। 051-809-4525 पर आप कॉल कर सकते हैं और इसमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। लेकिन तनवीर साहब, सबसे क्या 1 अरब का सवाल है वो ये है कि क्या स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं इस तरह की हुकूमत बनने के बाद फ्यूचर में? स्टेबिलिटी जो है, हमने PDM की हुकूमत को 18 महीने देखा, 18 महीने उनके आपस में हमें कोई इख्तिलाफात नजर नहीं आए। और फिर मैं एक बात ओपनली करता हूँ कि जहाँ से कंट्रोल है ना, वहाँ से चीज़ें बहुत साफ हैं, बता दी गई हैं कि मुल्क किसी भी किस्म का तशद्दुद गैर यकीनी सूरत हाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। हमने इस मुल्क को अगर ट्रैक पे डालना है तो हमने इस मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत देनी है। मुस्तहकम हुकूमत से मुराद ये है कि जो भी आप अगर मिल के भी हुकूमत बनाते हैं तो फिर आपने उसको चलाना है, उसको रुकना नहीं है किसी जगह पर। ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमतें बना लें और फिर आपके इख्तिलाफात शुरू हो जाएं और फिर आप एक दूसरे के ऊपर खींचत आनी शुरू कर दें। जो भी अगर मिल के भी बनाते हैं तो फिर उसको आगे वो चलाएंगे, उसको रोकेंगे नहीं। बिल्कुल,
ان کو سپورٹ چاہیے ہوگی ملتی رہے گی. ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں اس وقت کال لائن پہ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. PK43 ہمارا حلقہ ہے, آگے ماری روڈ ہے. جی جی بات کر رہا ہوں. کیا کہیں گے اعظم صاحب؟ جی میں بابر نواز صاحب کی گفتگو سن رہا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بابر نواز صاحب تھے کہ ایک دور تھا کہ مسلم لیگ نون کی بھرپور قیادت چل رہی تھی اور نہ تو کوئی PTI کا نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ اپنی قیادت کا جو ہے وہ خیال کریں اور جو پرانے ہمارے ورکر بھی ہیں جس طرح مہتاب صاحب تھے, ہمارے بریسٹر جوید عباسی صاحب تھے اور ان کے حلقے میں PK43 کے اندر انہوں نے بریسٹر جوید عباسی صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا اور ایک کمزور کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا. یہ جو جتنے بھی PTI سے آ رہی ہیں یہ کمزور ٹکٹ دی ہے جیسے جیسے وہ آ رہے ہیں ہمارے. چلیے زبردست, تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمیں جوائن کیا وہی کہ کمزور ٹکٹ دینا. بہت سارے ایسے عوامل تھے جو کہ PMLN کی جو الیکشن کے ریزلٹس ہیں ان کی وجہ میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کی بات کرتا ہوں. ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں جو مسلم لیگ نون ہاری ہے. ایک محبت اوان صاحب تھے, وہ 2018 کا الیکشن بھی آ رہے تھے, کمزور کینڈیڈیٹ تھے اس لیے وہ الیکشن ہار گئے. علی خان جدون سے وہ جیتے تھے PTI کے, اس دفعہ بھی علی خان جدون جیتے PTI کے اور محبت اوان ہارے. مرتضیٰ جوید عباسی صاحب اس دفعہ سیٹ ہارے, پہلے 2018 میں جیتے تھے. مرتضیٰ جوید عباسی صاحب اس دفعہ جو سیٹ ہارے قومی اسمبلی کی وہ ہارے علی اصغر خان سے جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار تھے آزاد حیثیت میں. لیکن اس کی جو سب سے بڑی وجہ بنی وہ سردار مہتاب احمد عباسی صاحب کی اختلافات تھے اور ان کے مقابلے میں الیکشن لڑنا تھا اسی حلقے سے, کیونکہ ان کا ایک اپنا ذاتی ووٹ بینک تھا جو مسلم لیگ نون کو, ظاہری بات ہے اگر وہ الیکشن نہ لڑتے تو مسلم لیگ نون کے پاس آتا. تو وہ یہ ایک سب سے بڑی وجہ بنی کہ مہتاب عباسی صاحب جو ہیں وہ مرتضیٰ جوید عباسی اور مسلم لیگ نون کو ہرانے کی سب سے بڑی وجہ بنے حلقہ NA-17 کے اندر, ایبٹ آباد کے اندر. چلیے جی بالکل, بہت بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کے تجزیے کا بھی, اور یہ کہ بہت سارے عوامل تھے جن کی وجہ سے کسی کی ہار ہوئی, کسی کی شکست ہوئی. بس اب ہماری یہی دعا ہے کہ جو یہ شطرنج کی بازی بچھی ہوئی ہے, جو اقتدار کی شطرنج کی بازی بچھی ہوئی ہے, اس کا جو بھی نتیجہ نکلے وہ ملک کے لیے بہترین ہو. اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کا. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.